باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وولدہ سید الشیخ عبدالقادر الجیلانی اجمعین۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو ہے ہمارا بسم اللہ شریف کا یعنی تسمیہ، جس کو ہم بسملہ بھی کہتے ہیں۔ بسملہ کا معنی بسم اللہ پڑھنا، اور تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے صبر سے چلنی پڑے گی، کیونکہ آپ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو تفاسیر ہیں، مفسرین نے بسم اللہ شریف یعنی تسمیہ پر جو ہے بڑی طویل بحث کی، اور اس کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو تمام جو علوم ہیں اہلی کتابوں کے، وہ سارے قرآن پاک ہیں، اور قرآن پاک میں جتنے بھی پھر علوم ہیں وہ الحمد شریف میں ہیں، اور الحمد شریف میں جتنے علوم و معارف ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ سبحان، اور بسم اللہ میں جتنے علوم و معارف ہے نا وہ بسم اللہ کی با میں، اور با میں جتنے ہیں تو وہ پھر اس کے نقطہ میں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا مطلب طویل ہوگی، اور اللہ نے توفیق دی تو شاید کئی نشستوں پر چلے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں گی کہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے میں کوشش پورا کروں گا کہ سمجھاؤں، لیکن یہ کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو سمجھیں کہ بھی آپ کے کام کی نہیں، وہ دوسرے لوگ جو اسکالرز ٹائپ یا اسٹوڈنٹس۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر باقی جو بحوث تو خیر وہ ہوں گی انشاءاللہ العزیز، جتنی توفیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ لفظی بحثوں میں تو نہیں کروں گا، بالکل مناسب سے حد تک جتنا ضروری وہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جو ہے وہ آپ کو میں کہوں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی تھوڑی سی ترکیب پر غور کر، یعنی ترکیب رہے گی تو آگے ساری جو مباحث ہے نا تو وہ جو ہے یہ آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو با ہے۔ با جو ہے یہ اس کو عربی میں حرف جر کہتے ہیں، اور جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی یہ وہ لفظ ہے جو اپنے ماں باپ کو نا اپنے طرف کھینچ دیتا ہے۔ ان ادر دوسرے مطلب یوں معاف کریں، یہ میں وہ صرف کیونکہ آپ دوست کو اسے اس طرح سے وہ واقف نہیں ہے نا، گرامیٹیکل بات جی، تو اس لیے معنی کے ساتھ تاکہ وہ واضح ہو جائے، کیونکہ ویسے کوئی ضروری نہیں
چارہ جو ہیں 17 الفاظ ہیں، ان میں ایک با ہے۔ تو اس کا معنی عام طور سے، اور پھر اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، یعنی مختلف مقاصد، یعنی جن مقاصد کے لیے با کو استعمال کیا جاتا ہے نا، تو ان مقاصد کے تحت پھر جب با استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا فی الحال اتنا ہی، ہم آگے چلیں گے جب با کا۔ تو اسم نام، بسمی نام سے اللہ۔ اب یہ جو اسم ہے یہ اس کو کہیں گے کہ یہ مضاف ہے۔ اچھا، مضاف وہ لفظ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، اپنے ماں باپ کی جس کے ساتھ نسبت کی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب زید، زید کی کتاب، یہ تو اردو میں ہی ہے نا کہ زید کی کتاب، تو کتاب جو ہے یہ مضاف ہے، یعنی منسوب جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے جس کے ساتھ کسی شے کو۔ تو زید جو ہے اس کو پھر کہیں گے کہ یہ مضاف علیہ ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو گویا کتاب زید میں کتاب جو ہے یہ مضاف ہوا، اور زید جو ہے یہ مضاف علیہ ہو گئے۔ اسی طرح سے اسم میں، اسم جو ہے یہ یہاں پر مضاف ہے، مضاف اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے اللہ، تو لیکن ہے مجرور، یعنی اس کے نیچے زیر ہے۔ مجرور کا معنی نیچے زیر ہے، با کی وجہ سے۔ با کو جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے حرف عامل، یعنی عمل کرنے والا، اپنے جو بعد میں جو لفظ آتا ہے نا اس پر یہ تصرف کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں چینج آ جاتی ہے۔ جیسے لفظ تو اصل میں اسمن ہے نا، اسم، اب اس میں جو ہے وہ اوپر یہ مضموم ہے، یعنی دو پیشے ہیں، پر بے جب لگ گئی شروع میں تو بسمی ہو گیا، تو گویا بے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آئی اور زیر آ گئی، یعنی یہ ایک خاص۔ تو اب یعنی یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مجرور ہے، مجرور ہوا، بے کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ اب یہ مجرور جس کے نیچے زیر سے، تو جب یہ مجرور ہوا تو اب مجرور ہو کر یہ پھر آگے مضاف بھی بن گیا، یعنی اس کی طرف، اسی اسم کی طرف پھر اب نسبت بھی قائم ہوئی۔ یہ باتیں وہ ہیں جو یہ میں وضاحت یوں ہی فضول نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایک ترکیب بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حق بات ہے، لیکن اس کی آگے ضرورت بھی آپ کو پڑے گی جب بحث ہوگی نا لفظ اسم پر۔ نام، اسم کا معنی ہے نام، تو پھر بعد میں آیا اللہ۔ اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے، یہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ مضاف علیہ، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، کلیئر ہو گئی نا؟ تو اب آگے ہوگی الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ تو گویا یہ دونوں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفتیں ہوئی اللہ کی، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہوئی، اور سارا جو جملہ ہے نا یہ اللہ کی وجہ سے صفات، یعنی جو مضاف علیہ
کا جو اعراب ہوگا، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی صفت آئے گی نا تو اس کا بھی وہی مجروری ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن نون پر سے، الرحیمی میم پر سے، میم کے نیچے بھی دے رہا. تو یہ سارے کا سارا ایک یوں کہہ لیں کہ جار مجرور کا یہ مرکب بنے گا جس میں مضاف اور مضاف علیہ. تو یہ اس کے یہ جو جار مجرور کا یہ جو مرکب ہے یہ کسی نہ کسی فعل کی طرف یہ متعلق ہوتا ہے، کھینچتا ہے نا کسی، اور فعل کے اندر فاعل. تو جب کوئی شخص، اس کو کہتے ہیں فعل محذوف، یعنی محذوف جو حذف کیا گیا ہے. عربی میں بہتری جگہوں پر جو ہے وہ فعل جو ہے یہ محذوف ہوتا ہے، تو وہ ذہن میں ہوتا ہے، بات جو ہے وہ ہو جاتی. تو یہاں پر جو ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو گویا ایک آدمی جو ہے وہ یہ اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، کہ میں پڑھتا ہوں، اب تلاوت کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس میں الہی کے تبرک سے، مدد سے اور اس کی مصاحبت اور رفاقت. تو اب جب یہ سارے کا سارا ہو گیا تو گویا یہ جو ہے متعلق اس فعل کے ہے، یہ جو پوری کی پوری ترکیب ہے نا، یہ مرکب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس اقرأ سے ساتھ. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی اور کام کریں گے، کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر کہیں پر تو اقرأ تو نہیں نہ آئے گا. تو وہاں پر اس کا کوئی بھی فعل جو آدمی کے ذہن میں ہو تو وہ مراد ہوتا ہے کہ بس میں یہ کام کرنے لگا، افعل. اور کوئی بھی جب ہم کام شروع کریں گے تو اس میں جو ہے ہم بسم اللہ جو ہے پڑھتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ایک ڈسٹنکشن کہ وہ جب بھی کوئی کام کریں گے تو پہلے اللہ کا نام لیں گے اور پھر اللہ کے برکت سے، اس کے نام کی برکت سے، اس مقدس نام کے فعل ہمارے پورے کے پورا کام جو ہے وہ ابتدان، یعنی جب ابتدا آپ نے کی، اس کو شروع کیا جب، تو بھی وہ برکتوں کے ساتھ شروع ہوا اور اللہ کے اقرار کے ساتھ شروع ہوا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کام کو جب بندہ اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے مکمل طور پر، پھر اللہ سارے امور کو جو ہے سنبھال لیتا ہے، تو اس کا انجام بھی پھر اچھا. تو اس لیے اب اس کی جو شرعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو احناف کے نزدیک، احناف کیونکہ لمبی بحثوں میں تو پڑھنا ہی نہیں، جو پریکٹیکل بات ہے اتنی ہی کروں گا، کیونکہ ہمیں خام خواہ لمبی لمبی بحثوں میں پڑے رہنا اب فضول باتیں ہیں. تو سیدھی بات جتنی، ایک پہلی بات تو یہ کہ احناف کی بات عام طور پر ویری ویری پریکٹیکل ہوتی ہے، پریگمیٹیکلی بات کرتے ہیں، جو بھی کریں گے بات. ایک تو ان کا یہ سب سے بڑی یہ خوبی میں نے دیکھی ہے احناف میں کہ بات جب کرتے ہیں تو صرف پریکٹیکل ہوتی ہے، اور جتنے بھی اس کے ارد گرد کے وہ تصورات وغیرہ سب کو اٹھا کر وہ پھینک دیتے ہیں، یہ کوئی ضرورت ہی نہیں. تو احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ مستقل آیت ہے، یعنی آزاد الگ ہے قرآن پاک میں یہ طریقے. اور اس کے جو نزول کا مقصد کہ یہ جو مختلف جو صورتیں ہیں ان کے درمیان یہ جو ہے وہ فصل،
یعنی فرق کرنے کے لیے کہ اب یہ ایک صورت ختم ہوئی تو اب یہ دوسری صورت، جب بسم اللہ شروع ہوگی تو پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جو ہے وہ دوسری صورت۔ اور ایک صحابی سے روایت بھی ہے یہ کہ پہلے جب بسم اللہ جب نہیں تھی نا ہم، تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کون سی صورت کہاں پر آ کر ختم ہوگی اور کہاں سے نئی صورت شروع ہوگی۔ تو جب بسم اللہ لگانا شروع کر دی، یعنی جب بسم اللہ پوری دی، تو اس وقت پھر ہمیں یہ جو ساری جو ہے نا وہ یہ الجھن ختم ہوگی کہ جہاں پر بسم اللہ شروع، ایک صورت جو ہے وہ برات ہے، اس میں یہ یعنی وہ بغیر یہ سورہ برات کا پتہ ہے توبہ وہ شروع ہوتی ہے تو وہ بغیر بسم اللہ کے شروع، کیونکہ وہ شروع ہی جلال الہی سے شروع ہوتی ہے۔ براعتم یعنی شروع ایسے لفظ پہلے براعت یعنی زبر، بے پر اب وہاں پر زبر آ گئی، یہ زبر جلال کے علاوہ سے بات سمجھ میں لگ رہی نا اس بات کو ایک اچھا۔ اس پر پھر ہم جو ہے وہ آگے بھی پھر کہیں والا آئے گا تو بات کریں گے اس کے اوپر۔ تو وہ سورتوں کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف لگانے کا مقصد ایک تو یہ کہ سورت ایک اپنے ماں باپ سے ڈسٹنکٹ رہے کہ یہ سورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے برکت حاصل ہو، یعنی بسم اللہ شریف کی برکت شامل ہو جائے ہر سورت کے شروع۔ اب اگر کوئی یہ بتا رہے کہ جی وہ پھر الحمد شریف کے شروع میں بسم اللہ کیوں آئی ہے، اس کے تو پہلے جو ہے وہ کوئی صورت نہیں ہے، قرآن شروع ہی یہاں سے۔ تو اس کی آسانی سے سمجھنے کے لیے جو بات ہے بڑی سیدھی سادی، وہ یہ ہے کہ الحمد شریف کے شروع میں جب بسم اللہ آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ جو ہے وہ الحمد شریف کا حصہ ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کے فرمان کی اقتدا ہے جو حضور سید کائنات علیہ السلام نے فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ محبوب پڑھیے آپ بسم ربی، اپنے رب کے نام سے، یعنی یہ گویا جو پہلی وحی نازل ہو گئی تو اس میں ہی یہ بات ڈیسائیڈ کر دی گئی تھی حضور سید کائنات علیہ السلام کہ قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے نا تو اعوذ کے بعد تعوذ کے بعد پھر بسم اللہ ساتھ پڑھنی، یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو اب جو تو بسم اللہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہم وہ کیا اس کو کہے گے کہ بسم اللہ کی برکات سمیٹنے کے لیے الحمد شریف کی شروع میں، تاکہ وہ شامل ہو جائے دوسری صورتوں کے ساتھ، اس طرح سے بھی وہ شامل ہو۔ اب جو ہے وہ ایک وہ صورت ہے سورہ نمل، النمل، تو اس کی آیت 30 ہے، اس میں یہ بسم اللہ پوری آیت کا حصہ ہے، یعنی وہاں پر وہ آیت کا حصہ ہے، اور وہ آیت کریمہ جو ہے انہو من سلیمان، خط آیات بلقیس، تو وہ آگے بتایا جاتا ہے کہ بتا رہے ہیں بلقیس کو انہو من سلیمان، کہ یہ خط جو ہے یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور خط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کے آغاز میں بسم اللہ پورا تسمیہ جو ہے وہ شروع،
تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری لکھنی اور پڑھنی شروع کر دی، جو جب کوئی خط بھیجتے تھے تب بھی، اور ویسے بھی جب کوئی بات کرتے تھے. اور عموماً جو ہے یہ بات نے یہ کہا کہ ہر صورت کے ساتھ بھی یہ اترتی رہی، یعنی جب صورت نہیں آتی تھی تو پھر بسم اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہ شروع ہوتے تھے تو بسم اللہ ہوتا تھا. جیسے آیت یہ جو سورہ کوثر جب اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت سورہ نازل ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. آپ دیکھیں لیکن یہی فرمایا کہ آیات اس کی 3 ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. آیات اس کی 3 ہیں. تو اب اگر اس کو بسم اللہ کو بیچ میں شامل کریں تو پھر تو 4-5 جائے گی. تو لامحالہ بات ہے کہ یہ بسم اللہ کا یہ آیت کا حصہ نہیں، یعنی آیت کہتا ہوں یہ سورت کا یعنی سورہ کوثر کا حصہ نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نازل ہوئی تو فرق کے لیے کہ بھی سورت نہیں نازل ہوئی ہے تو اس لیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اسی طرح سے کر دیا. تو وہ یہ جو ہے وہ احناف کے نزدیک یہ کسی صورت کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے. البتہ سورہ نمل میں ایک آیت کا حصہ ہے، لیکن یہ مستقل آیت قرآن نہیں ہے، یہ ہے قرآن. اس میں مطلب کوئی شک نہیں ہے کیا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے ابھی یہ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہ من سلیمان والے آیت میں یہ پوری کی پوری بسم اللہ سورہ نمل کی آیت. اچھا اب دیکھیں اس کے آگے کہ جب ہم قرآن پاک میں اس کی جگہ جب تلاوت قرآن پاک پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم تعوذ یعنی تلاوت قرآن پاک پہلے تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ. یہ بسم اللہ الرحمن تو یہ واجب ہے، اور بعض کے نزدیک مستحب ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجب ہے. واجب اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کبھی جو ہے وہ تلاوت اس کے بغیر فرمائے گی. بلکہ یہ ہے کہ ایون کہ آپ وضو بھی کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ وضو جو ہے اگرچہ کرنے کے بعد مکمل تو ہو جائے گا، اگر اس کے بغیر کریں گے وضو تو مکمل تو ہو جائے گا، لیکن اس میں برکت نہیں. یعنی جو مقاصد ہیں کہ شیطان کو اسی طرح سے ہی وہیں پر ہی بند کر دیا جائے تو وہ مقاصد حاصل نہیں. وضو ہو جائے گا، طہارت ہو جائے گی تو اس کو مانا جائے گا مکمل. تو چونکہ یہ تعوذ کے بعد پڑھی جاتی ہے قرات میں تو اس کا اسی لیے اس کو مفتاح القرآن بھی کہا جاتا ہے. مفتاح القرآن یعنی قرآن کی چابی. اور جو اس چابی میں مفتاح میں جو رموز جو اسرار پوشیدہ ہیں آپ اس کو خود سمجھ لیں، دیکھیں اس پر ویسے ہی غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ کسی کمرے میں جا کر چابی لگاتے ہیں تو کمرہ کھل جاتا ہے. تو جو کچھ اس کمرے کے اندر ہے سارا آپ کے سامنے ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی مکان ہو اس کے تو مفتاح، جب مفتاح القرآن بسم اللہ کو کہا گیا تو جب یہ بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو قرآن پاک شروع کر دیتا ہے.
اور جب قرآن پاک شروع کرتا ہے تو گویا بسم اللہ نے آپ کے سامنے وہ تمام اسرار و رموز معارف اور وہ خزانے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وہ کھول کر سامنے رکھ دیے. اب یہ آپ کا ہے، بندے پڑھنے والے پر یہ منحصر ہے کہ اس کے دل میں جو ہے یہ نور رحمان، نور رحیم اور نور اللہ الہی کس قدر سمایا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے کہ وہ جو ہے جو خوبی بتائی گئی ہے قرآن پاک کے کل ربط و یابس کی کتاب کے، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ہر رطب و یابس، خشک و تر، ہر کچھ اس قرآن پاک میں ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشہور بات ہے کہ جب میرے اگر اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے تو میں وہ قرآن پاک سے ڈھونڈ لیتا ہوں. سبحان اللہ. ہر رطب و یابس یعنی ہر خشک و تر اندر قرآن، اور اس کی جو چابی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں نے ابھی بتایا نا کہ بسم اللہ کی کہ کل جو رموز قرآن پاک کے ہیں، فاتحہ میں جو کچھ فاتحہ میں علوم و معارف ہیں وہ سارے بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں جو ہے وہ پھر با میں، اور با میں جو ہے وہ نقطہ با میں. اس پر بحث نقطے کے پھر ہم نے ابھی وہ کریں گے. یہ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر جو صرف صوفیہ کرام نے ہی جس پر زور دیا، لیکن افسوس کہ مفسرین انہوں نے چھوڑ دی. حالانکہ بالکل ہی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ جس کام کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ باتوں باتوں میں تو بتا دیں، لیکن ایکچوئل میں وہ بتائیں ہی نہ کہ مضمرات کیا ہے، کس طرح سے چلتی. تو جو بات اچھی ہو اور جو قابل فہم بھی ہو اور جیسے دل پاک ہوتے ہوں تو وہ کرنی چاہیے. تو وہ ہم انشاءاللہ نقطہ پا پر جا کر کریں اللہ فضل کرم سے. اچھا، اب رہی یہ تو ہوئی قرات کی بات. اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز میں جو ہے ایک پھر آگے مفسرین کی اور فقہا کی ایک طویل بحث ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں نے اس بحثوں میں پڑھنا نہیں، لا حاصل گفتگو ساری. تو یہ میں ویسے آپ کو ایک جو ہے وہ اس کے ضمن میں ویسے چلتے چلتے کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. صرف احناف کے نزدیک جو صحیح روایت ہے احناف کی وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز میں. اب نماز کی بات ہو رہی، قرات والی تو بات سمجھ گا. تو نماز میں یہ واجب ہے جو صحیح روایت، اور اسی روایت کے مطابق جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی علم شریف سے پہلے، کیونکہ ہر رکعت میں ہی بسم اللہ پڑھی تلاوت قرآن پاک ہوگی نا. یعنی یہ جو قرات فاتحہ جو ہے وہ ہر میں ہوگی، یہ دوسرا یہ نماز میں، یعنی نماز کی ہر رکعت میں یہ ہوگی نا فاتحہ پڑھی جائے گی. تو گویا کہا گیا کہ احناف کے نزدیک ہر قرات میں ہی، ہر رکعت میں ہی یہ آغاز میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ واجب ہے. یہ واجب ہے، یہ صحیح روایت جو کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ تک جو ہے ثابت ہے، تو وہ یہ روایت ہے. اگرچہ بہتیرے ہیں احناف جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں، یعنی یہ بھی ایک
کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر رکعت میں، یعنی پہلی رکعت کافی ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھ لی تو بس دوسری رکعتیں جو ہیں وہ سیدھی الحمد شریف سے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جائے بس. تو بہرحال ایک لیکن ثواب دید یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں بھی جو ہے وہ پڑھی جائے. یہ جو حضرت امام آلوسی حنفی ہیں انہوں نے یہی روایت لکھی ہے کہ صحیح روایت کے مطابق ایسا ہی ہے، اور اس میں انہوں نے کئی ہمارے جو احناف کے جو بزرگ ہیں نا ذیلی وغیرہ ان کے حوالے دیے ہیں. اچھا اب اس کے بعد پھر یہ شرعی طور پر اب تیسرا جو شرعی طور پر جو نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام کریں گے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور مسلمانوں کا یہ یاد رکھیں کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ نا ڈسٹنکشن ہے، مسلمانوں کا یہ ایک ڈسٹنکشن، یہ ان کا امتیاز ہے کہ وہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ پڑھنے سے یہ اقرار توحید بھی ہے، قبول توحید بھی ہے اور قبول رسالت بھی ہے ساتھ، کیونکہ حکم ادھر سے آ رہا ہے تو ہم جس پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں بھی پھر ایک وہ اسم کا بھی بیچ میں ہے اس پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال، ہر امر ہر کام، کل امر ہر کام ذی بال کہ جس کی کوئی اہمیت ہو، کہ جو بے معنی نہ کام ہو، شرعی ہو، شرعی اعتبار سے جائز کام ہو. کلو امر ذی بال کہ ہر شرعی جائز کام لا یبدأ وہ شروع نہ کیا جائے، لا یبدأ شروع نہ کیا جائے فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو شروع نہ کیا، یعنی کام کا آغاز ہی آپ نے بسم اللہ سے ہی کرنا ہے. یعنی پانی پینے لگے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اسی طرح سے کوئی بھی کام، یہ تو وہ ہے نا جو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے نا جو ہم کرتے ہی کرتے ہیں ہر حال میں، تو اس لیے ان کی آسان. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، ایسا کوئی بھی کام ہو جو کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہو، جو جائز ہو شرعی طور پر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروع نہ کیا جائے. دیکھو نا فرمایا کہ لا یبدأ شروع نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یعنی کام تو آپ نے جو بھی کرنا ہے نا، مثلا پانی پینا ہے تو پانی ہی پینا ہے نا، اب پانی پینا کام ہے نا، لیکن یہ کام بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع، یعنی بسم اللہ اس کام کا یہ حصہ بنے گا. جس طرح سے قرآن پاک میں ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے، اگرچہ فصل کے لیے لیکن تبرک کے لیے لکھا، اور تبرک کے اعتبار سے وہ ایک طرح سے اس کا حصہ بھی، کیونکہ وہاں سے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی آپ غور کریں، یا یہ اس بات کو اہل حق تو خیر جانتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کے جب شروع میں آتی ہے نا تو اس کے مفاہیم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایک ہی نہیں رہتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے، نہیں، ہر سورت کے جب شروع میں بسم اللہ شریف واقع ہوتا ہے تو اس سورت پوری کے مزاج کے مطابق جو ہے بسم اللہ شریف کے مفاہیم میں بھی شفلنگ ہو جاتی ہے. تو
اب ظاہر ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، جب آپ نے کوئی کام شروع کیا تو گویا جب کہا کہ اس سے ابتدا، یعنی اپنے کام کا آغاز اس سے کریں، گویا گویا بسم اللہ بیچ میں شامل ہوئی، حصہ ہوئی، اور اس کے بغیر جو ہے آپ کوئی کام جو ہے وہ کریں گے تو پھر فرمایا فہوا ابتر، تو یہ جو ہے بے برکت۔ اچھا، بعض روایات میں آیا فہوا اقطع، یعنی یہ بھی آئی حدیث پاک میں جہاں پر یہ لفظ ہے نا فہوا ابتر کہ کٹا، حدیث سے جو ہے وہ الگ۔ ابتر ویسے بھی بے اولاد کو کہتے ہیں، ایک معنی ہے ابتر بھی، یہ نہیں ہے کہ یعنی بے کس کو بھی کہتے ہیں ابتر، کہ جس کا کوئی نہ ہو۔ ابتر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو۔ اور پھر جو حدیث ایک ہی ہے، یہ اسی کے ہی الفاظ میں جو فرق ہے۔ حضرت عموماً یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، مختلف حدیث کی مختلف کتابوں میں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، اور دیگر کئی کتابوں میں، تو ان میں عموم فہوا اقطع، اور قطع کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، اقطع بالکل ہی کٹا ہوا، اقطع یعنی بالکل ہی مکمل طور پر ہی کٹا ہوا خیر و برکت کے ساتھ۔ تو یہی معنی پھر تیسری جو اسی حدیث کی جو روایت اس میں اجزم کا لفظ بھی آتا ہے، اجزم فہو اجزم، وہ اس کا معنی بھی یہی، یعنی یہ ہم معنی ہی تقریباً سارے کہ جو خیر و برکت ہے اس سے یہ مکمل طور پر یہ کٹ جاتا ہے، اور جب خیر و برکت سے کٹ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اب نہیں ہے، وہ نہیں شامل ہے، جائیں کریں آپ اپنا کام، تو خیر و برکت کی توقع کے بغیر۔ اور جبکہ یہ واضح بات ہے کہ اللہ ہی ابتدا اور وہی انتہا، اول و آخر اللہ ہے۔ جب آپ نے اول میں ہی، ابتدا میں ہی اگر اللہ کو ایک طرف رکھ دیا، اس کو نہ مانا، اس کو تسلیم نہ کیا، اس پر بھروسہ نہ کیا، اس سے تبرک نہ حاصل کیا، اس کی مدد نہ مانگی، تو آخر کی ذمہ داری کون لے گا؟ یعنی کام پھر انجام ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب ابتدا اول و آخر کو تو آپ نے ابتدا میں ہی چھوڑ دیا، تو آخر کی گارنٹی پھر کیسے لینی ہے، کہاں سے آنی ہے؟ وہ اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی صورت میں تو مسلمانوں کا طریقہ ہے بسم اللہ۔ اور یہی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں جیسے، تو وہ بھی آگے ورم کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے کے جو مسلمان ہیں، مومن جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جب وہ اس کو پڑھے یا نہ پڑھے وہ کرتا اسی کے نام سے شروع ہے، کیونکہ یہ اس کے دل میں ہے موجود۔ اور پڑھ لینا ویسے بہترین نہیں، بہترین ہے، کیونکہ پھر آپ کے دل میں ایک اعتماد، یقین پیدا ہوگا جو اس کے سوا نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، اس میں پھر کام کوئی بھی شروع ہو تو اس سے پہلے یہ بحکم الہی، بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلو امر ذی بال بالغ، تو خیر و برکتیں سمیٹنے کے لیے ابتدا سے کام اپنے کو ابتدا سے انجام خیر تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن۔ اور یہ بھی لطف بات ہے، بندے کا
جو ہے وہ تو ایمان اور یقین ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر کوئی مثال کے طور پر کھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا کھانا، تو اس میں اللہ وہ برکتیں پیدا فرماتا ہے اور وہ تحفظات پیدا فرما دیتا ہے کہ اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی نقصان دہ چیز بھی ملی ہوئی ہو نا کھانے میں تو وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کی یہ بات ہوتی ہے۔ تو اب جب جو ہے وہ اہل اللہ اس کے خاص طور پر اس کے ورد کا اسی لیے تاکید کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے پڑھتے رہا کریں۔ اس میں رحمان الرحمت، رحمان الرحیم، اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جو کہ کل کائنات پر حاوی ہے اور تمام تر جو کائنات ہے اس کا وجود اسی صفت رحمت کا مرہون ہے۔ خیر اس پر ہم پھر چلتے ہیں۔ تو دوسرا اب یہ بسم اللہ شریف کی مزید جو اہمیت آپ دیکھیں کہ لوح محفوظ پر سب سے پہلے قلم نے جو کلمہ لکھا، جو لفظ لکھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوح قلم پر سب سے یہ پہلا، اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو کلمات سب سے پہلے نازل ہوئے وہ بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ بسم اللہ کے سوا جو ہے کوئی جو چیز ہے وہ فری نہیں ہوتی ہے۔ یعنی قلم نے جب لکھا لوح محفوظ پر، قلم نے جب لکھنا شروع کیا، کل کائنات کا حساب کتاب اس نے لکھا اللہ کے حکم سے، تو سب سے پہلے اس نے بسم اللہ ہی، کیونکہ بسم اللہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کے وجود سے سارے وجود موجودات ہیں۔ اس لیے بسم اللہ جو ہے قلم نے بھی جب لکھا، کیونکہ قلم بذات خود اسی بسم اللہ کا ہی وجود تھا نا، اس لیے پہلے اس کا اقرار کیا، اس توحید کا، اس وجود بذات کا سب سے پہلے قلم نے اقرار کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پر بھی سب سے پہلے جو چیز ہے، جو بھی کلمہ نازل ہوا سب سے پہلے تو یہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ جو تھے وہ ابو الانبیاء نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے، تمام مخلوق پوری جو انس ہے، ساری مخلوق، ان کے بھی وہ باپ ہے۔ تو وہ اسی کی سے ہی ساری یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس۔ اچھا اب یہ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے استعاذہ یعنی تعوذ، استعاذہ مطلب تعوذ، کہ تعوذ کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ کا حکم دیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ کہا ایسے، اور اسی میں بڑے تحفظات ہیں۔ یعنی آدمی جو ہے گویا شیطان سے رحمان تک کا سفر ہے ان دو اس حکم میں پورے میں، یعنی اعوذ باللہ جب پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بندہ جو ہے اس نے شیطان سے، اور شیطان میں نے بتایا تھا کہ شیطان یہ اعوذ باللہ من الشیطان تمام ہر قسم کے شیطان
ان کی تمام تر شروع وہ، اور پھر جو ہماری اعتقادی اور جو عملی فعلی جو بھی نقصانات آفات ہیں، آسمانی ہوں یا زمین کی، جتنی بھی آفات اور بلیات ہیں، ان سب سے اللہ تعالی کی بندہ جو ہے وہ پناہ میں آ جاتا۔ تو جب بندے نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان، تو گویا اس نے ہر ماسوا سے بیزاری اختیار کی، اور بیزاری اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لی۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر آگے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قبولیت کی گھڑی آ گئی، یا اب رحمتوں میں داخل ہو گیا اور برکتوں میں داخل ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ محفوظ، یعنی شیطان کی شیطنت سے رخصت ہوا اعوذ پڑھ کے تعوذ، اور تسمیہ جب پڑھا تو پھر جو رحمان کی معیت میں داخل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص معیت الہی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اب اس کو کس شے کا خوف رہ سکتا ہے، یعنی بے خوف ہو جاتا ہے ہر کام سے، کیونکہ جس کا اللہ ہے وہاں، اب دیکھیں نا کہ ویسے تو اللہ ہمارا ہر وقت اس بات ساتھ ہوتا ہے، جیسے وہ حدیث پاک میں ہے نا حدیث پاک نہیں قرآن پاک میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو حق ہے، حقیقت ہے کہ معیت جو ہے وہ تو ہر حال میں ہی حاصل ہے، لیکن اس کا احساس ہونا یہ ایک اور بات ہے کہ احساس جب بندے کو ہو تو پھر اس میں جو اعتماد، جو بھروسہ، جو کانفیڈنس آدمی میں پیدا ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی طور پر جو اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے کہ بھی اللہ ساتھ ہے، اس لیے مجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہے، تو میں چل رہا ہوں اپنے راستے پر، اور انشاءاللہ جو کام ہے وہ بخیر و عافیت ہے۔ یہی جو ہے وہ بسم اللہ شریف کی جو ہے وہ برکت ہے۔ مسلمان جو اب یہ برکت جو ہے یہ مسلمان حاصل، اب اگر اس پر دیکھا جائے تاریخی طور پر، پیچھے سے بیک گراؤنڈ کے طور پر دیکھا جائے کہ مسلمانوں کو کیوں ایسا حکم دیا گیا، کیوں کہا گیا کہ بسم اللہ سے پڑھیں، تو یہ تھا کہ جو کافرین و مشرکین جو ہوتے تھے نا، تو وہ اپنے بتوں کے نام، یعنی جو ان کے باطل معبود تھے جن کی وہ بات کرتے تھے، بہت تھے نا وہ، تو ان بتوں کے ناموں سے جب کام شروع کرتے تھے نا، تو ان کے نام سے شروع کرتے تھے، ان کا نام یعنی ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے نا، تو وہ بولتے جیسے عربوں میں تھا کہ بسم اللات والعزا، کہ لات و عزا کے نام سے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ اس طرح سے ان الفاظ کو جو تھے وہ بولتے تھے کہ لات و عزا بتوں کا نام تھے نا، لات بھی اور عزا یہ بت، تو ان بتوں، اور جب وہ ذبح کرتے تھے تو تب بھی وہ یہی نام ہی استعمال کرتے تھے، اسی طرح سے کہتے تھے بسم اللہ والعزا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا ہر وہ چیز جس پر بھی غیر اللہ کا نام بولا گیا، اللہ پاک نے اس کو حرام کیا، اور اس کی جگہ پر جو ہے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھا، کہ اللہ کے
نام سے جو ہے وہ آپ اپنا ہر کام بھی کریں، اور جب ذبح ہو تو پھر بھی اللہ ہی کا نام لیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہر کام کے لیے پابند کیا گیا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھیں گے، ہم تسمیہ سے کریں گے، تو دیکھیں اس سے کم از کم، اور باتیں تو بہت سی، لیکن کم از کم 2 مقاصد ضرور حاصل ہو جائے۔ ایک مقاصد، ایک پہلا مقصد تو اقرار توحید کا، یعنی توحید الہی کا اقرار بار بار، کیونکہ زندگی کے جو کام ہیں وہ تو تھوڑے نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی جب سوتا ہے، اب سونے کا بھی حدیث پاک میں کہ جب بستر پر لیٹتے ہیں جب، تو لیٹنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بستر پر آپ سونے کے لیے بیٹھے ہیں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر لیٹتے تھے نا، تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو سیدھا سودھا کرتے تھے، یعنی درست کر لیتے تھے۔ آداب ہیں کہ اس کو درست کر لیتے تھے۔ تو پھر جب بیٹھنے لگے درست کر کے، پھر جب بیٹھتے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بیٹھتے اور پھر بیٹھتے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر تحفظ ہے۔ تو گویا آپ آدمی جب سونے لگا ہے تو اس نے سوتے ہوئے کہہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹ گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اور بھی اگر اس نے کچھ پڑھنا ہو تو پڑھ لے، جیسے عام طور پر جو ہے وہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اور بھی کوئی اگر دعا کرنی ہے تو کر، لیکن بسم اللہ بنیادی طور پر وہ جو بعد میں جو کچھ بھی پڑھیں گے تو وہ بھی اسی کے صدقے سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ تو گویا بندہ حفاظت الہی میں سویا، حفظ و ایمان الہی میں بندہ سویا۔ اب وہاں پر آپ کا کوئی انشاءاللہ العزیز، یہ میرا اپنا یہ یقین اور ایمان کہ کوئی شے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ بھی ہو نہیں ہوگا کوئی بھی نقصان۔ حتیٰ کہ اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر یہ جو آیت الکرسی ہے یہ پڑھ لے اور سارے گھر کو جو ہے وہ پھونک مار دے تو کبھی کوئی نقصان گھر میں نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شے جو ہے رات کے وقت آپ کے سوئے ہوئے تک تو کوئی شے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ برکتیں ہیں بسم اللہ جی، یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالی آنکھوں کے جو قلب و نظر کے جو حجاب ہوتے ہیں، جو بندہ کثرت سے تسمیہ بسملہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے وہ حجاب اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لگا رہا کرے ذکر، یعنی بسم اللہ کے ذکر میں لگا رہا کرے، دن رات پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی کہ اس کے قلب و نگاہ سے اللہ تعالی حجابات کا بوجھ کم نہ کرے۔ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس بوجھ کو کم وہ ضرور کرتا ہے، حقائق کو سمجھتا ہے۔ محبت الہی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، رحمتوں اور شفقت کے جذبات سے وہ دل بھر جاتا ہے، اور پھر وہی جذبات جب منعکس ہوتے ہیں تو دوسروں کے دلوں میں بھر جاتے ہیں، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ عاملین جو ہے نا، یہ گمراہوں کا ٹولہ، ویسے میں تو ان کو گمراہوں کیونکہ اگرچہ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کام برے ہی کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے بسم اللہ کے عمل بہت زیادہ اسی سمن میں ترتیب ہوئے، اور اللہ پناہ دے
میرا یہ کہ صرف اچھے کام کے لیے آپ نے جو بھی آیت پڑھیں گے، جب بھی بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ اس میں برکت دے لے گا اور کام. اور اگر برے کام کے لیے کرنا ہے تو اس کی حدیث میں ویسے منع کیا. تو یہ جو ہے وہ اگرچہ اپنے ان برے کاموں کے لیے کرتے ہیں لیکن وہ پھر عمل کے ذریعے سے وہ سرسی کو چلو والا اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو اللہ نے انہی شیاطین سے تو آپ کو محفوظ کیا ہے. سبحان اللہ. تو اب بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ کوئی شیطانی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور شیطان جیسے میں نے بتایا اندر بھی ہے باہر بھی ہے، ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. تو دونوں طرح کے شیاطین سے بندہ پناہ مانگے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اعوذ بھی پڑھ لیں، تعوذ بھی پڑھ لیں اور پھر بعد میں بسم اللہ پڑھیں کسی برے کام کے لیے کہ یہ ہو جائے، تو وہ نہیں. کیونکہ ادھر آپ نے اگر خلوص دل سے آپ اگر کسی نے شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کر اعوذ پڑھی ہو، تعوذ پڑھا، پھر تو بھی میں اس کے بارے میں تو کچھ کہتا نہیں. لیکن اگر اس نے جو تعوذ ہے اگر اس نے اللہ کی طرف نگاہ رکھے، واقعتاً خود کو کاٹ دیا شیطان سے اور اپنے دل کو ماں سوا سے پاک کر کے اس نے رجوع کیا ہے اللہ کی طرف سے اور بسم اللہ پڑھ کر وہ اللہ کی رحمتوں میں جو ہے وہ داخل ہوا ہے، تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے. اس کے جو ہے وہ قلب و نگاہ کے پردوں کو. تو اب جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو بتایا کہ مفسرین جو ہیں وہ مفسرین سے میری مراد ہے منور بھی انوار ہے، یعنی وہ مفسرین جو اللہ کے انوار سے جن کا قلب جو ہے وہ منور ہوتا ہے. یہ نہیں مفسر جو آج کل لگے پروپیگنڈسٹ نہیں. یعنی مراد میری ہے کہ پروپیگنڈسٹ مفسر نہیں کہ جو خود کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھی ہم بھی تفسیر کرتے ہیں اپنے نظریات. یعنی ان پروپیگنڈسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ مفسر بانوار اللہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنے والے. تو وہ کہتے ہیں کہ بائے بسم اللہ میں جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ تمام علوم جو ہیں وہ بائے بسم اللہ میں. اب کیا معنی ہوا اس کہ جب تمام علوم اللہ نے بائے بسم اللہ میں ودیت کر دی ہے، یعنی امانت رکھ دی تمام علوم کی با کے اندر. اب یہاں پر بات یاد آ گئی پھر ایک ہے تو وہ کہ جب آپ با بولیں گے بسم اللہ جب پڑھیں گے تو بات بولیں گے نا. تو جب اہل حق یعنی علماء حق جو ہیں جب ان کے نزدیک تمام جو علوم ہیں کل کتابوں کے کل قرآن پاک میں ساری کتابوں کے قرآن پاک کے سارے علوم الحمد شریف کے کل بسم اللہ میں بسم اللہ کے سارے باب ہیں. گویا کائنات میں جو کچھ بھی ہے آسمانوں جو ہے ارض و سماوات اس میں جو کچھ بھی ہے عرش سے لے کر تحت و سرا تک جو کچھ بھی ہے وہ سارا یہ اس با کے اندر ہے. سبحان اللہ. علوم و معارف اور ان کے حقائق یعنی علم حقائق بھی سارے کا سارا اسی با کے اندر ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ سارے حقائق ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب بسم اللہ پڑھتا ہے نا تو بات تو بولنی ہے نا، تو جو ہی بات بولی تو گویا آپ نے انووک کیا نا ان ساری کی ساری چیزوں یعنی ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے بلایا ہے اپنی ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں اور انہی چیزوں کی ہی وجہ سے پھر سارا کا سارا اسم کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوتا ہے.
سمجھ لگ گئی نا بات کی؟ تو گویا وہ ساری جو چیزیں ہیں جتنی بھی کل کائنات میں موجود ہیں، جو موجود ہو چکی ہیں، جو گزر گئی، اور پھر جو موجود ہیں اس وقت، اور پھر جو ازل سے اب تک جو آنے والی ہیں چیزیں، ساری کی ساری بیک وقت ایک ہی ٹائم میں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہیں آپ کی طرف۔ جب بسم اللہ پڑھا تو دیکھ لیں کہ جب توجہ جو ہوگی تو پھر آگے صفتیں جو ہیں وہ تو الرحمن الرحیم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو کیا عالم ہوگا جب بسم اللہ کے باب جب بولیں گا؟ تو وہ سارے جو علوم ہیں، تمام حقائق، تمام معارف، وہ سارے اس با میں مفسرین منور بانوار اللہ کے انوار سے منور قلوب والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ علوم و معارف، وہ حقائق اس کے اندر ہے۔ گویا جب بندہ بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گویا کیا کہہ رہا ہے کہ بی کانا و ما کانا، یعنی اللہ فرما رہا ہوتا ہے، اللہ کہ بی کانا و ما کانا، کہ جو کچھ تھا وہ میری ہی بدولت تھا، میری ہی وجہ سے تھا، مجھ سے بھی۔ یا جو ہے تکلم کی ہے نا، متکلم یا متکلم اس کو کہتے ہیں، جس میرا، تو بھی مجھ سے، کانا ما کانا، کہ جو کچھ پہلے ہوا جو ہو چکا ہے وہ سارا مجھ سے تھا۔ بات وجود کی اللہ کہہ رہا ہے گویا، اور اس بات کا بندہ اقرار کر رہا ہے بسم اللہ۔ وبی پھر آگے کیا؟ وبی یکون ما یکون، اور پھر مجھے سے ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، یعنی جو ہوگا آگے وہ بھی مجھ سے ہی ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کل کائنات کے کل ماضی، اس کا تمام تر حال اور اس کا تمام تر مستقبل جو ہے اللہ ہمارے کے مجھ سے ہے۔ اور پھر یعنی یہ بھی ساتھ لگایا ہے، بے ساتھ چل رہی ہے، اس کا توسط کا اب اس واسطے کا ذرا آپ خود سب کرنا۔ تو گویا پھر جب یہ عالم ہے فوجود العوالم بھی، کہ تمام عوالم کا، تمام دنیایں جتنی بھی، اور عوالم بے شمار، عالم جو ہیں بے شمار ہیں، جہان کہ تمام جو ہیں وہ جہان، تو ان کا وجود بھی مجھ سے ہے۔ یہ واجب الوجود کہہ رہے ہیں، یعنی واجب الوجود یہ کہہ رہے کہ تمام جو ہے وہ موجودات، کل کا کل وجود میرا ہی ہے، صرف ایک ہی۔ اس پوائنٹ کو ذرا اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ فوجود العوالم بھی، کہ جو وجود ہے وہ صرف مجھ سے ہی ہے۔ وَلَيْسَ لِي غَيْرِي وجود حقیقی، کہ کسی شے کا جو ہے وہ وجود حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود کسی بھی شے کا نہیں ہے، ہر وجود مجھ سے ہے، لہذا کسی شے کا جو وجود ہے وہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ وجود ہی صرف ایک ہے، اور کسی دوسری شے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ وجود نظر آتے ہیں چلتے پھرتے، تو پھر کہیں کہ اللہ بالاسمی والمجاز، کہ یہ جو سارے کے سارے وجود ہیں یہ صرف اسمی ہیں، یہ نام کے ہیں، نام ہے، اصل نہیں ہے، یا مجازی ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہے بس کسی نہ کسی شے۔ اصل میں جو ہے یہ جو ہے وہ کوئی وجود کسی شے کا جو ہے وہ باقی جو نہیں ہے۔ اب اسی چیز سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب
وجود صرف ایک ہی ہے اور کوئی جو ہے وہ دوسرا وجود نہیں ہے. تو جب ہم اس خانے میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو پھر باتیں وہاں پر جو ہے وہ پھر وہ جو ہے باتیں کھلتی ہیں کہ جن سے آدمی کے اندر پھر اپنے ہونے کا احساس اور اللہ تعالی کے وجود قطعی وجود حقیقی کا احساس جب ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں، جب وہ پھر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ، اور یہی ہے جب جو بزرگوں نے عارفین نے جب یہ کہا نا کہ ما رأیت شیئا ما نظرت الی شیء، کہ کوئی شے میں نہیں دیکھتا ہوں، ما نظرت شیئا، کہ کوئی شے جو ہے وہ میں نہیں دیکھتا ہوں، الا رأیت اللہ فیہ، کہ سوائے اس کے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ کو دیکھتا، او کے بلا، یہ بھی او کے بلا کہ فیہ او کے بلا، کہ یعنی یا تو اس کے اندر یا پھر اس کی طرف کے بل طرف، کہ جو کچھ بھی میں دیکھتا ہوں، جب بھی میں کسی شے کو دیکھتا ہوں، عارف کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی شے نہیں دیکھی کہ جس میں یا جس کی جہت میں اللہ نہ، گویا ہر چیز میں ہی اللہ ہے، ہر چیز میں ہی یہ وہ، یہی بات یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں کوئی حقیقی نا. تو جب عارف جو ہے اہل معرفت جب وہ نگاہ ڈالتا ہے ساری کی ساری موجودات پر تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے جو ایکچولی اس موجود کا باعث ہے، یعنی جس وجود سے یہ موجود ہے تو وہ اسی کو ہی. اور اسی لیے یہی معنی ہے اس بات کا، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ گمراہیوں کے چکر میں پڑے کہ بھی جی وہ اللہ جو ہے وہ بھی، یہ سرایت و حلول کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے اپنی اپنی نظر کی، اپنے اپنے عرفان کی، معرفت الہیہ کی، کہ وہ حقیقت کو دیکھے. جب ہمارے سامنے حقیقت ہے ہی نہیں تو جو مجاز ہے اس کے اندر حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت کا ریپریزنٹیٹیو ہے. اب معرفت یہ ہے کہ وہ اس حد کو پہچانے، اس مجاز کی اور حقیقت تک پہنچے، اور اسی کو کہتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا اپنے. یہی معنی ہے بنتا کہ اپنی لیمیٹیشنز کو دیکھے بندہ، اور اس لیمیٹیشنز کو دیکھنے کے بعد پھر دیکھے کہ اس کی حدوں سے کس طرح سے ماورا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اسی کے اندر ہے موجود اپنے اس کے دل میں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی لامحدودیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ جب پردہ اٹھتا ہے تو بتا کل مخلوق کو پوری کی پوری جتنے بھی عوالم میں ہیں ان سب کا مشاہدہ کر لیں. سبحان. اور یہی جو ہے وہ اصل ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ دہر جو ہے زمانہ جو ہے اس کو گالی نہ دو. فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ جو ہے اللہ ہی زمانہ ہے. یہی معنی بنتا ہے اس کا بھی
کہ کوئی چیز بالحقیقت نہ فی الحقیقت تو موجود ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ بالحقیقت ہے. فی الحقیقت یعنی وہ جو حقیقت عظما ہے اس حقیقت سے ہر چیز موجود ہے, وجود رکھتی ہے, اور اس میں ظاہر زمانہ بھی ہے. تو اب اگر آپ زمانے کو ہی گالی دیں گے تو دیکھ رہے گالی جاتی کدھر ہے, کیونکہ زمانہ تو موجود نہیں ہے فی الحقیقت بلکہ بالحقیقت ہے, اور حقیقت اصلی وہ اللہ بتاتے خود ہے. تو جب گالی زمانے کو دیں گے اللہ کو دیں, اس لیے روکا کہ رک جائے. اور اسی سے ایک نقطہ جو ہے وہ اور بھی آپ کو بتاتا جو کہ حدیث پاک میں کہا کہ منہ پر تھپڑ نہ مارے کسی بچے کے, اپنے کے یا کسی بھی آدمی کے. فرمایا کہ منہ پر نہ تھپڑ مارے, کیونکہ فرمایا کہ یہ اللہ کا ریپریزنٹیو ہے. منہ جو انسان کا جو منہ ہے یہ اللہ کا ریپریزنٹیو ہے. مارنا تو کسی اور طرف مارنے کہ اگر مارنی ہے نا تو کسی اور طرف مار, منہ پر نہ مارے تھپڑ, کہ منہ جو ہے وہ نشان الہی ہے بندے کا, مخلوق کا, تو اس کی طرف نہ جائے. اور اب اگر منہ جو ہے وہ نشان ہے اللہ کا تو گویا وہ جو تھپڑ لگتا ہے تو وہ گویا سیدھا توہین الہی میں آتی ہے. فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے بہترین وجہ پر انسان کو پیدا فرمایا ہے, اور یہ وجہ اس کی, اور اسی کے بارے میں لا یبقا وجہ ربی کا ویبقا نا ویبقا کل شیء فان, ہر چیز جو ہے وہ فان ہے. لا یبقا وجہ نہ یبقا ویبقا وجہ ربی کا, اللہ کا وجہ الہی ہے وہ ہمیشہ قائم دائم, یہ نہیں اس پر کوئی تباہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ساری باتوں سے خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت لینے کی کوشش کرے, نہ کہ تنقید کی, کیونکہ تنقید سب سے زیادہ فضول تنقید وہ ہوتی ہے جب ایک جاہل شخص جو خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہو تو وہ کسی جو ہے وہ دوسرے پر تنقید کرنی شروع کر دے, اس لیے کہ وہ اس بات جو وہ بات کر رہا ہے وہ سمجھتے نہیں. دور کی باتیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسی تنقید سے اور ایسی تنقید سے سب کوئی محفوظ رکھے, صرف اپنے امان و ضمان میں ہمیشہ رکھے, اور اپنی جو رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں جو ہیں ان میں ہم سب کو وہ جو ہے سمیٹے. اللہ تعالیٰ اور کرم کرے.